سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے جب مسلمانوں کے، تو یمن سے ایک آدمی قرض کے اندر پریشان تھا، وہ یمن سے چلا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ جی مجھے 2000 دینار چاہیے، میرے پہ بڑا قرضہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے اسے چائے وائے پلائی، دودھ پلایا، کھجوریں کھلائیں، اور فرمایا بھائی میرے پاس تو آج کل پیسے نہیں ہیں، میں تجھے ایک بندہ کے نام لکھ کے دیتا ہوں، پرچی لکھ کے دیتا ہوں، ان کے گھر چلے جاؤ، وہ تمہیں سب کچھ دے دیں گے۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوٹھی پہ پہنچ گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے آج بھی مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کاروبار ہیں، جن کے بینک اکاؤنٹ آج بھی سب سے زیادہ ہے، جن کی مالیت آج بھی سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے، جن کے مال سے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب ملکوں کے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اپنے بیٹے کو کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ اپنے صاحبزادے کو فرمایا تو اتنا فضول خرچ ہو گیا ہے کہ تو دودھ کے اندر شہد کا چمچ ملا کے پیتا ہے، دودھ تو اللہ نے میٹھا ہی بنایا ہے اور شہد بھی میٹھا، تو اتنے پیسوں کی بربادی مچا رکھی ہے، یا تو دودھ پی لیتا یا شہد کا چمچ کھا لیتا، اتنی بربادی۔ اب یہ جو بندہ آیا تھا 2000 دینار مانگنے، اب اس نے جب بات سنی تو یہ تو پریشان ہو گیا، کہتا مجھے خلیفہ نے کس کے گھر بھیج دیا، یہ تو اتنے کنجوس ہیں، دودھ اور شہد پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بڑا وہ نہیں ہوتا جو اکڑ کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو جھک کے ملتا ہے۔ پہلی بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، پہلی بات، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں ہی نرالی، پہلی بات کہا میرے بھائی مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا، میں نے تمہاری آواز تو سن لی تھی لیکن بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا اس لیے تمہیں انتظار کرنا پڑا، اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کو پھر اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، جس کو بیٹھک کہتے ہو آپ، بیٹھک میں بٹھایا تو نوکر کو بلایا، فرمایا مہمان آیا ہے، دودھ لاؤ شہد ڈال کے، کھجوروں کا حلوہ منگوایا اس کے لیے، اور گھر میں جو کچھ مہمانوں کے آگے ایک رئیس آدمی پیش کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں پیش کی۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یار ابھی تو دروازے پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے فضول خرچی مچا رکھی ہے، اب میرے آگے تو اتنی چیزیں رکھ دی۔ ابھی وہ ناشتہ واشتہ کر ہی رہا تھا تو اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا چاہا، فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے غلام کو بلایا، فرمایا وہ جو مہمان کے لیے ہم نے اونٹ تیار کروایا وہ لاؤ۔ اب وہ غلام وہ اونٹ لے کے آیا اس مہمان کے ساتھ، جب وہ اپنے صحن میں پہنچے فرمایا اس اونٹ میں وہ جو تھیلے لٹک رہے ہیں، ایک تھیلے میں 5000 دینار ڈال دیے تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے دوسرے تھیلے میں کپڑے نئے ڈال دیے تاکہ تم اچھا لباس پہن سکو، اور اس کے آگے والے میں سفر کے لیے تمام خشک چیزیں، میوہ جات، خشک گوشت وہ ڈلوا دیا ہے تاکہ راستے میں تمہیں بھوک لگے تو کھاتے پیتے جانا۔ تو بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ تو اپنے بچوں کو دودھ شہد پر ڈانٹ رہے تھے اور میرے لیے تو 2000 دینار چاہیے تھے، 5 دے دیے۔ تو وہ تھا تو دیہاتی نا بدو، جب سب کچھ مل گیا نا کہنے لگا حضرت یہ جو اونٹ ہے یہ کب واپس کرنے آؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچے یہ واپس کرنے کے لیے تو دیا نہیں، یہ بھی ساتھ ہی میں ہے، یہ بھی ہدیہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کوئی بندہ شہد مانگنے کے لیے آیا، ان کا غلام ذرا تیز ترار تھا تو اس نے ان کو کہا حضرت یہ شہد چاہتا ہے تھوڑا سا، فرمایا اس کو 1 ڈول دے دو۔ تو غلام بہت تیز تھا تو اس نے کہا اچھا حضرت اگر اس کو 1 ڈول دے دیں گے تو، کیونکہ 2 ڈول باندھے ہوتے ہیں اونٹ کے دونوں طرف، فرمایا اگر ایک پورا اس کو دے دیں گے تو دوسرا گر جائے گا، فرمایا ایسا اچھا اس کو ایسا کرو دونوں دے دو۔ وہ کہنے لگا حضرت دونوں یہ اٹھائے گا کیسے؟ فرمایا جس اونٹ پر لاد رکھے وہ بھی دے دو۔
اب جب حضرت نے یہ کہا نا تو بھاگا ہی گیا. تو وہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بار بار میرے سے اڑ رہا ہے. اس نے اس غلام کو پوچھا, کہنے لگا اس کے بعد تو نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اونٹ جو ہے اس سے بھاگ جائے گا, یہ لے جا نہیں سکے گا. کہتا میں ان کو جانتا ہوں, ان کے گھر میں نوکری کرتا ہوں. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حضرت یہ اونٹ نہیں چلا پائے گا تو حضرت عثمان مجھے کہتے تو بھی اسی کے ساتھ چلا جائے, تجھے بھی ہدیہ کرے.